بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس کے ذریعے آپ اپنی اہم کا نمبر کم کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، یعنی فرض ادا کر لیا آپ نے، عشاء کے سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے وہ نوافل نہیں پڑھنے آپ نے، کیونکہ آپ کی عشاء کی نماز مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو آپ نوافل پڑھتے ہیں وہ اصل میں تہجد کے نوافل کے جو ہے ان کا قائم مقام ہوتے ہیں۔ وہ آپ اسی وقت ادا کر لیں یا پھر رات کے دوسرے تیسرے پہر اٹھ کے تہجد پڑھیں۔ بہرحال آپ نے نوافل سے پہلے جو ہے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ پہلے آپ 2 نفل پڑھیں گے حاجت کے۔ یہ جب وظیفہ آپ شروع کرتے ہیں نا، ایک پہلے دن ہی پڑھنے ہوتے ہیں بس، اس کے بعد پھر دوبارہ ان کی ضرورت نہیں، پھر آپ براہ راست اپنا وظیفہ شروع کر لیں گے۔ نوافل پڑھنے کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، 5 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا بصیرو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا بصیرو 202 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی اسم مبارک آپ جو ہے اس کا ورد کرتے ہیں، تو وہ خالی آپ نے وہ اس کا تعداد پوری نہیں کرنی ہوتی۔ یعنی آپ نے پڑھنا شروع کیا، یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو، پورا کر لیا آپ نے، ایسے نہیں۔ جب آپ بیٹھے ہیں، پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ جب آپ اللہ پاک کا نام پکارتے ہیں، کسی بھی نام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو اس کا جواب آتا ہے اللہ کے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ، تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، یا عبدی، ہاں بول، کیا چاہتا ہے تو بتاؤ۔ اصل میں آپ اس وقت اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خالی یہ وظیفہ اس کا نام جو ہے جپنے کا نام نہیں ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں، اپنا جو ہے مدعا بیان کرنا ہے، اپنی درخواست پیش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تو اس طرح آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، پوری طرح اپنے آپ کو اس میں آپ انوالو کر لیں، بالکل اچھی طرح سے آپ یہ سوچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ کہیں یا بصیرو، پھر اس کے بعد یا بصیرو یا بصیرو، یعنی آپ یہ تصور کریں آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جواب آ رہا ہے آپ کو، پھر آپ اس کو دوبارہ پکارتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے یہ 202 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، منہمک ہو کے، بالکل اپنے آپ کو ہر طرف سے کٹ آف کر کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اپنے نوافل پڑھیں اور وتر پڑھ لیں، یا اگر نہیں آپ بعد میں اٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ درود شریف پڑھ کے اس کو ختم کر دیں۔ اب اس وظیفے کے ساتھ آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے۔ صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے، ایک تو یہ ہے کہ وظیفے کے دوران تھرو آؤٹ 40 دن کا وظیفہ ہے یہ، تھرو آؤٹ آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی بھی پڑھنی ہے۔ تو 40 دن تک متواتر آپ نے یہ درود پاک جاری رکھنا ہے۔ اور پھر میں 2 دعائیاں بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ ادویات جو ہیں وہ آپ نے وہ بھی استعمال کرنی ہے اس کے ساتھ۔ وہ ہومیوپیتھی کی دوائیاں ہیں، نام نوٹ کر لیں آپ۔ ایک دوا جو ہے وہ ہے روٹا،
RUTA روٹا 30. آپ نے صبح ناشتے سے 15 منٹ پہلے یوفریشیا لینی ہے، اور اس کے بعد ناشتے کے 15 منٹ بعد آپ نے روٹا لے لینی ہے. اسی طرح دوپہر کو اور اسی طرح رات کو. یہ وظیفے کے ساتھ یہ ادویات کو بھی آپ نے جاری رکھنا ہے. جب آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں تو اس وقت آپ چیک کریں کہ آپ کا نمبر کیا ہے. اس کے بعد 40 دن کے بعد آپ دوبارہ جو ہے اپنا نمبر چیک کرائیں. مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کا جو نمبر ہے وہ کم ہو چکا ہوگا. آپ دیکھیں، وظیفہ کریں، یہ دعائیں بھی ساتھ لیں، اور یقیناً آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا اس کا. امید ہے آپ اسے آزمائیں گے، اور پھر مجھے بھی بتائیے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. اب 40 دن آپ نے مکمل کر لیا، اپنا دیکھیں آپ نے کتنا نمبر آپ کا کم ہوا ہے. اگر مزید آپ اس کو اور وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں 3 دن کا وقفہ دیں. آپ 3 دن کے بعد پھر دوبارہ شروع کر لیں، پھر 40 دن کا کریں، اور اسی طرح اگر 3 مرتبہ یہ آپ کر لیتے ہیں یہ، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی اینک یقیناً اتر جائے گی، اور آپ کی نگاہ بالکل مکمل طور پر جو ہے ٹھیک ہو جائے گی. امید ہے آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا. خدا حافظ، اور کل پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہے.